بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وله الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اعزائے گرامی قدر، عنایات معصومین پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس موضوع کو بہت خوبصورت انداز میں ہم آگے بڑھائیں، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پیغام مکتب اہل بیت کو ممبروں سے آ کر بیان کیا جائے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی اہل بیت کے بارے میں یا دشمنان اہل بیت کے بارے میں بول کر چلے جاتے ہیں کہ پھر اس کی وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فکر ہمارے بچوں میں منتقل ہو. ایک دو دن پہلے ایسی ویڈیو، ایسی کلپ ہمارے سامنے آئی اور بہت زیادہ میں نے سنا کہ وائرل ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچی ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کہنے والے ہوں تو انسان کو اتنا غم نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات ہم کون سنتے ہیں، اور دوسروں کی بات دوسرے اگر سننے والے ہیں ان کے پاس ان کے دلائل ہیں تو وہ پیش کریں. لیکن کبھی کبھار کوئی ہمارے لبادے میں آ کر ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو پھر دفاع کرنا ذمہ داری بن جاتا ہے. میں بہت احتیاط کے ساتھ اور آپ تمام کے بیدار ذہنوں کو حاضر رکھتے ہوئے چند باتیں اشارتاً پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے کسی کے بارے میں، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام نہ بھی لیا جائے نا تو پورا تعارف ہو جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. تو کسی نے کسی کے لیے یہ لکھا اور کسی نے کسی کے لیے کہا کہ اگر وہ امام حسین کے زمانے میں زندہ ہوتا تو امام حسین اس کا ساتھ دیتے اور اسے حق مانتے. یعنی جو معیار حق ہے، جو خود حق ہے، جس کے پیچھے حق ہے، وہ کسی کے پیچھے جائے گا. اور پھر اتنے دھڑلے سے بات کرنے کے بعد اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، مختلف روایتوں کا حوالہ دے رہے ہیں. دیکھو بھائی، روایتیں اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ قرآن کے مطابق ہو، ورنہ تو کسی کہنے والے نے یہ روایت بھی پیش کی تھی اور یہ بھی روایت موجود ہے. اور یاد رکھیے گا، روایتوں کے اندر اتنی سچائی اور اتنی جھوٹی چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اگر صرف روایتیں جھوٹی ہوتی تو ہمارے لیے کام آسان ہوتا، لیکن سچی اور جھوٹی روایتیں اتنی مکس ہو چکی ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک علم موجود ہے، علم حدیث کا علم، حدیث شناسی کا علم، اور محدثین موجود ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف. اور دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی جو فضائل کی روایتیں ہیں
وہ بہت ساری مستند نہیں ہے، بہت ساری سلسلہ سند کے ساتھ نہیں ہے، بہت ساری راویوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو حدیث شناس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر علی کی فضیلت میں کوئی بات آئی ہے تو وہ یقیناً صحیح ہوگی. اور یہ میں بات بیان نہیں کر رہا اپنی جانب سے، بلکہ امام احمد ابن حنبل کا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما رویہ لأحد من اصحاب محمد من الفضائل الصحہ ما رویہ لعلی بن ابی طالب. انہوں نے لکھا کہ فضائل تو بہت سارے ہمارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جو فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں. ہمارے پاس کتابوں کے اندر بہت سو کے فضائل موجود ہیں، لیکن یہ حدیث شناس جو اتنا بڑا امام ہے، جو ایک فرقے کا بانی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام فضائل میں سے اگر تم صحیح فضائل تلاش صرف علی ابن ابی طالب کے وہ ہیں کہ جو صحیح فضائل. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی. حق حیدر. تو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی بات کو بیان کیا کہ امام حسین نعوذ باللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے دور کے اندر ہوتا تو میری ان کے ساتھ دوستی ہوتی اور میں ان کے پیچھے چلتا اور میں انہیں حق کے اوپر مانتا. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ روایتوں کے اندر ہر طرح کی باتیں موجود ہیں، فضائل کے اندر ہر طرح کی لوگوں نے فضائل لکھ دیے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی بات قرآن سے مطابقت رکھتی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہستیاں مباہلہ کے وقت موجود تھی، لیکن نبی اپنے رسالت کی گواہی کے لیے انہیں چھوڑ کر گئے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مولا حسین کے جو گواہ بن کر گئے ہیں، جو حقیقت میں صدیق بن کر گئے ہیں، جو حقیقت میں جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے گئے ہیں، وہ کسی کی پیروی کریں، وہ کسی کے نقش قدم پر چلیں؟ تو روایتیں مختلف انداز سے موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت بڑی مشہور ہوئی تھی اور اس کو بھی بہت سارے علماء کرام نے جواب دیا، اور جواب دینا چاہیے کہ یہ روایت بھی امام حسین کے بارے میں کسی نے گھڑ لی کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ عمر سعد کے سامنے آئے یا شمر کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بہت زیادہ قربانیاں ہو چکی ہیں، میرے بچے قربان ہو گئے، میرے انصار قربان ہو گئے، اب مجھے ایک گھوٹ کوئی پانی پلا دو اور میں یزید کی نعوذ باللہ من ذالک، میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو گھڑنے والوں نے تو ہر طرح کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں. سمجھنا کیسے ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، سمجھنا کیسے ہوگا؟ وہ حسین جو مدینہ سے لے کر کربلا تک یزید کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں، کربلا میں روز عاشور اپنے اکبر کو بھیج دیا، اپنے قاسم کو بھیج دیا، اپنے اونا محمد کو بھیج دیا، اپنے حبیب، اپنے مسلم، اپنے بریر، اپنے تمام اصحاب اور انصار کو بھیج دیا. ساری قربانیاں دینے کے بعد آخری موقع پر وہ حسین جو اب تک بیعت کا انکار کر رہے تھے اب بیعت کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. نعوذ باللہ. تو روایتوں میں تو ساری باتیں کہ ہر طرح کی قسم کی باتیں گھڑی گئی ہیں. یہ تو حدیث شناس کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سی بات قرآن کے مطابق ہے، کون سی بات تاریخ کے مطابق ہے اور کون سی بات ممکن ہے. تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی اور مجھے نہیں معلوم کہ اس شخصیت سے انہیں اتنی محبت کیوں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک یہ کلپ پہنچی یا نہیں پہنچی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جن تک پہنچی ہے وہ جواب سمجھ جائیں گے، جن تک نہیں پہنچی وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اگر پہنچ گئی تو میرے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اور یہ ویڈیو میں جواب بھی موجود ہوگا. دشمنان اہل بیت. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان کے اندر، اب تو توجہ رکھیے گا، میں بہت خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، بہت نازک موضوع ہے، بہت احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے بیان کیا کہ ان صاحب کے اندر بہت سی نیکیاں تھیں
اور ہمیں ان کی اچھائیوں کو تلاش کرنا چاہیے, ہمیں ان کی نیکیوں کو دیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ انہیں کس کی صحبت ملی ہے, کس کے ساتھ رشتہ داری موجود تھی, کتنے عرصے تک وہ ان کے ساتھ تھے. تو جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کو یہ بات بہت بظاہر بہت اچھی لگے گی, اور یاد رکھیے گا کہ یہی دین اسلام بھی ہے کہ کوئی کتنا ہی برا انسان ہو آپ اس کے اندر سے اچھائیاں تلاش کریں. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, لیکن آدھی بات نہ کریں. جب بات آدھی اور ناقص بیان کی جاتی ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان ہو کتنی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حواریوں کے ساتھ تھے, ایک نجس جانور کو, کتے کو دیکھا کہ وہ مرا وہ موجود ہے. حواریوں نے اپنی ناک پکڑی, اپنا منہ بنائے اور جانے لگے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں درس دیا کہ چاہے وہ نجس جانور ہے, کتا ہے, لیکن اس کے اندر دیکھو کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں, کتنے چمکدار اس کے دانت ہیں. بظاہر خراب نظر آنے والی چیزوں میں سے بھی اپنے لیے اچھائیاں تلاش کریں. اور یہ درس کس لیے دیا گیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, بہت مشکلات, بہت مختلف قسم کی پریشانیاں آ جاتی ہیں, تو انسان پریشانیوں کو نہ دیکھے, خدا نے جو نعمتیں دی ہیں اسے دیکھے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے, اب توجہ رکھیے گا, اگر کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ شیطان کو میں برا کیوں کہوں, اس سے تو اتنے سال عبادت کی ہے خدا کی. شیطان کے اندر سے بھی کوئی نیکیاں نکالے اور کہے کہ اس سے تو اتنے سجدے کیے تھے, اتنے سال وہ عبادت گزار رہا تھا, اتنا بڑا نمازی تھا, اور وہ ملائکہ کا صحابی بھی تھا. بات پہنچ رہی ہے تو گھبرا تو نہیں رہے ہیں, بات پہنچ رہی ہے. میں جتنے الفاظ کو آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے سما کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں تک کہ ملائکہ کی صحبت اختیار کرتے کرتے وہ معلم الملائکہ بن گیا, اتنا بڑا درجہ حاصل ہو گیا. ہم کہیں سبحان اللہ, شیطان کا کیا کہنا. یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑا رول ماڈل ہے. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ شیطان جیسی عبادتیں کریں, کیونکہ عبادت تو اس سے سیکھنی چاہیے. اتنا سجدہ گزار ہے, اتنی عبادت کرنے والا, اتنی نمازیں پڑھنے والا ہے. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ اگر نمازیں سیکھنی ہو, عبادت سیکھنی ہو, تو شیطان کو اپنا رول ماڈل بنائے. بنائے گا کوئی بھائی, جتنے بھی اس کی نیکیاں رہی ہوں, آخر میں اگر اس نے حکم خدا کی مخالفت کر دی تو لعنتی ہو گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ کون کتنا نمازی ہے, کون کتنا پرہیزگار ہے, کون کتنا بڑا مسلمان ہے, لیکن اگر آخر میں اس نے رسول یا آل رسول کی مخالفت کر دی وہ لعنتی ہو گیا. اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں جلدی جلدی آپ کی خدمت مثالیں پیش کر رہا ہوں. برسیسہ عابد کی مثال قرآن میں موجود ہے. یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے, یہ اتنی نمازیں پڑھنے والا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ دعا مانگتا تھا تو بارشیں نازل ہوتی تھی, مستجاب الدعوات تھا. لیکن چونکہ اسے زندگی کے آخری حصے کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور ایمان کا انکار کیا, اور حقیقت میں جو آخری زندگی کے حصے میں کفر کی طرف چلا جاتا ہے وہ حقیقت میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا پہلے ہی اسلام کفر والا اسلام تھا. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کفر پر اس نے یہ انتہا کر دی کہ شیطان کے سامنے سجدہ کیا اور ہم نے اسے موت دے دی. تو چاہے کتنا ہی بڑا مستجاب الدعوات رہا ہو, ہم اس پر لعنت بھیجتے. بلعام باور دوسری مثال موجود ہے, بہت بڑا عابد, بہت بڑا سجدہ گزار, لیکن وہ بھی زندگی کے آخری حصے میں کافر ہو گیا, خدا کی عبادت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا, تو خدا نے اسے بھی رجیم بنا دیا, اسے بھی جہنمی بنا دیا. بلعام باور پر بھی لعنت ہو. ٹھیک ہے, گھبرا تو نہیں رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے آتے جائیے اور مثالیں تلاش کرتے جائیے, بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. بلکہ میں آپ کے سامنے آج کے زمانے کی مثال پیش کروں, کیا اسرائیل کے اندر آپ کو کچھ خوبیاں نہیں نظر آئیں گی؟ بھائی کوئی ملک چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں چل رہا, نظام چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں چل رہا, اس کے اندر کوئی نظم و ضبط پایا جاتا ہوگا, کوئی صفائی ہو گئی, کوئی پنچولیٹی ہوگی, کچھ باتیں ہوں گی ان کی بھی اچھی. تو آپ بولیے کہ ہمارے بچوں کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسرائیل رول ماڈل ہو گیا, بنا سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے اندر بھی تو اچھائیاں, اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے, ہمیں تو اچھائیاں دیکھنی ہے. ارے بھائی جس کی ذات ہی خراب ہے
اور اگر آپ نے اسے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اچھائیوں کے پیچھے پہ نہیں جائیں گے، وہ پوری شخصیت کو فالو کریں گے. اور پھر آگے آ جائیے ہمارے سامنے ایک بہترین مثال موجود ہے کہ ساری زندگی جس نے نمازیں پڑھی ہوں، عبادتیں کی ہوں، سجدے کی ہوں، سب کچھ کیا ہو، یہاں تک کہ وہ عبادتوں کی معراج پر پہنچ گیا ہو، زہاد کے اندر، عباد کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، لیکن زندگی کے آخری حصے میں وہ ابن ملجم بن کر قاتل مولا علی بنا ہے تو اس پر لعنت. اور جب ہم نے کسی ٹی وی چینل پر اس پر لعنت بھیجی تھی تو کسی کو برا لگا تھا، اور بہت برا لگا تھا. اور ہم نے باقاعدہ بیان کیا تھا، چونکہ 19 رمضان کی مناسبت تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آج کے رات کے اعمال میں سے یہ کہ 100 مرتبہ یہ کہا جائے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام، خدا مولا علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. تو انہوں نے کہا کہ رک جائیے، ہم لعنت وانت کی بات نہیں کرتے، ہم تو پیار بانٹنے والے لوگ ہیں. تو اب جواب سنیے گا، ہم بھی پیار بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم کون سا فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن ہم ایسا پیار بانٹتے ہیں جیسا قرآن نے سکھایا ہے، جو خدا نے سکھایا ہے، رسول نے سکھایا ہے، ہم ویسا پیار بانٹنے والے لوگ ہیں. قرآن یہ کہتا ہے اگر بسم اللہ پڑھنا ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور وہ مسلمان جو سبھی جاتے ہیں حج پر اور جاتے ہیں طواف کعبہ انجام دیتے ہیں، تو ایک عمارت وہ ہے کہ جس کو جھکتے ہیں، جس کا طواف کرتے ہیں، ایک دوسری عمارت وہ ہے کہ جس کو کنکر بھی مارتے ہیں. اگر کوئی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھ سے بھی ایک شعر سنتے جائیے. کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے پوری زندگی گزاری ہے اس طریقے سے، لیکن آخر میں اگر انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کے بعد ان کی ساری زندگی برباد ہو گئی، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے تبرہ کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کنکر مارو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پرہیز کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے برات کا اظہار کرو. تو ہم پھر میٹھی میٹھی باتیں نہیں کریں گے، اتنے ہی میٹھے بنیں گے جتنا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے سورہ کافرون بھی موجود ہے تو سورہ منافقون بھی موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سورہ کافرون آیا ہے تو چھوٹا آیا ہے، کیونکہ کافر جلدی پہچان میں آ جاتے ہیں. منافقین کی جب پہچان بیان کرنے کے وقت آیا تو کافرون سے بڑا سورہ آیا ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ بھئی اس سے زندگی کے آخر حصے میں کیا 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 نہیں کیا، اس سے غلط کیا صحیح کیا، توبہ کی نہیں کی، استغفار کیا نہیں کیا. کبھی کبھار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کے آخر حصے میں توبہ کر لی، ہمیں کیا پتا. صحیح بات ہے، ہمیں کیا پتا. لیکن ہمارے لیے اگر حجت ہے تو یا خدا حجت ہے، یا مصطفیٰ حجت ہے، یا علی حسن حسین اور فاطمہ زہرا حجت. تو جب سیدہ کائنات نے یہ فرما دیا،
مجھے تو نہیں معلوم کسی کے باطن کا، مجھے تو نہیں معلوم اس کی آخرت کا، لیکن سیدہ کائنات کے کس کی زبانی میرے پاس سند موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ سیدہ کائنات جیسی شخصیت کہ جنہوں نے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، نہ دشمن دیکھا نہ دوست دیکھا، سب کو کھانا کھلایا ہے اور پورے گھر نے کھانا کھلایا ہے، اتنا دینے والی، اتنا بانٹنے والی، اتنی کریم خاتون، لیکن ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ باقاعدہ جملہ اشاع فرماتی ہیں واللہ لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، خدا کی قسم میں اپنی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے سند کافی ہے۔ اور پھر ہمارے بعد میں آنے والے اماموں نے بھی جب بیان کیا تو ہمیشہ بیان کیا، زیارت عاشورہ کا جملہ یہ ہے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک، اے پروردگار محمد و آل محمد پر جس نے سب سے پہلے ظلم کیا تھا اس پر بھی لعنت نازل فرما، اور جس نے آخر میں ظلم کیا تھا اس پر بھی لعنت نازل فرما۔ تو ہمارے لیے تو معاملہ بہت کلیئر ہے، سرکار امام حسن امام حسین نے بہت معاملہ کلیئر کر دیا ہے، پنجتن پاک نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ آپ کس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، کس کی محبت زبردستی لانا چاہتے ہیں، کیوں آپ اس طرح کے افکار کو رائج کرنا چاہتے ہیں، آپ کس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے بچوں کے ذہن اس طریقے سے خراب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا کیا ایسی روایت بھی موجود ہے؟ بھائی روایت وہ مانی جاتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اس لیے اپنی فکر کو آپ ہمیشہ صحیح رکھیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی آج کل بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں کربلا محلہ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کربلا محلہ میں جو جا کر دفن ہو کر آ جاتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے جوار کے اندر جو دفن ہو کر آ جاتا ہے، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سامنے سے انہوں نے کہا کہ جو حسین کے جوار میں دفن ہو اس کے سارے گناہ معاف، اور جو نبی کے جوار میں دفن ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کس طریقے سے شبہات کو لایا جا رہا ہے، کس طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے۔ آج کل وہ سادے سادے جوابات نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں نہیں ہیں، آپ کو بہت توجہ کے ساتھ، تھوڑی محنت کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، اسٹڈی کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اور پورے بانگ درا یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین کے پہلو میں دفن ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نانا نبی کے پہلو میں دفن ہونے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ لیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین کے جوار میں دفن ہونے والے اپنی زمین اور اپنی قبر میں دفن ہوتے ہیں، جو نبی کے پہلو میں اپنی خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوا ہو اس کے سارے گناہ معاف۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جن تک نہیں پہنچی پھر وہ بزرگان سے ہی معلوم کیجئے گا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، توجہ رکھیے گا، مولا امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں جو دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پیش کروں، ہماری عقیدہ ضرور ہے کہ جو بھی دفن ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حسین کو امام مانتا ہو پھر دفن ہو، ورنہ تو امام حسین ہی کے پہلو میں، مجھے معاف کیجئے گا بات کو سمجھانے کے صرف عرض کر رہا ہوں، عمر سعد نے اپنے لشکر کے نجس سپاہیوں کے لاشیں بھی دفنائے تھے، ان کے گناہ میں معاف ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ان کی بھی تو وہیں پر ہی ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے باقاعدہ عمر سعد جب دفنا کر گیا تھا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ ان کے لاشوں کو نہ دفنانا اور ان کے لاشوں کو پامال کرنا، رون دینا، ان کا نام و نشان ختم کر دینا۔ خدا کو بھی کیا عجیب منظور تھا کہ جن کے لاشوں کو دفنایا تھا ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور جس کو نہیں دفنایا تھا اس کا روزہ آباد کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، توجہ رکھیے گا، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد۔
تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کی شفاعت ہو جائے گی، جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بھائی اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ وہ ان کو مانتا تو ہو، وہ ان کو اپنا امام تو مانتا ہو، وہ ان کو اپنا شفیع تو مانتا ہو، وہ ان کو شافع محشر تو مانتا ہو. پھر وہ آ کر دفن ہوگا تو پھر اس کے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی. یہی شرط ہے رسول کے قریب دفن ہونے والوں کے لیے. پہلے وہ رسول کا رسول مانتے ہو پھر دفن ہو جائے تو ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی. یا علی یا علی. تو یہ شرائط ہیں کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، اب آپ نے اشعار پر سنائے تو ایک اور شعر سن لیجئے اور بہت خاموشی سے انشاءاللہ یہ بات پہنچ جائے گی سبھی تک. کہ کسی نے کہا تھا کہ یوں تربت رسول ہے قبروں کے درمیان، یوں تربت رسول ہے قبروں کے درمیان، کانٹوں میں جیسے پھول رکھا ہو گلاب کا. اور آپ عمر سعد کے لشکر کو بھی ذہن میں تصور کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوں تربت حسین ہے قبروں کے درمیان، یوں تربت حسین ہے. عمر سعد کے لشکر کے سپاہیوں کو تو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یوں تربت حسین ہے قبروں کے درمیان، کانٹوں میں جیسے پھول رکھا ہو گلاب کا. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل. تو ہمیں اپنے بچوں کو اب بہت زیادہ الرٹ ہو کر توجہ دے کر ان کی تھوڑی سی تربیت تعلیم کا اہتمام کرنا پڑے گا. کبھی کبھار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں، آج کل بڑے افکار آ رہے ہیں، بڑے حملے ہو رہے ہیں، کوئی کیا بات کہتا ہے، کوئی کیا بات کہتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے، اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت عجیب و غریب قسم کی فکریں آ گئی ہیں، ہم کیا بات کریں، کس کی طرف جائیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں ڈالنا چاہتے ہیں، جہاں بھیجنا چاہتے ہیں جانے دیں، لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے اور اس کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ کسی پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے اور انسان کے مزاج کے اندر بھی ہے کہ جس جگہ سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اگر اس کی سب سے بڑی بہترین دلیل دیکھنی ہو تو دلیل یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں نے اہل بیت سے دور کرنے کی لوگوں کوشش کی. آج اگر نام باقی ہے تو یا علی کا ہے یا حسین کا. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں جگہ نہ بھیجیں، وہاں نہ بھیجیں، وہاں نہ بھیجیں. نہیں، جانے دیں، بچوں کو سیکھنے دیں، بچوں کو تجربہ کرنے دیں. لیکن جب وہ تجربہ کرے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ بات سنی تھی، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. تو جب آپ کے پاس آئے تو دو کام کیجئے. آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے کہ اسے جواب دیں، اور آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھیں. وقت نکالنا یہ بھی بڑے ضروری ہے. آج کے دور کے اندر ہر ایک موبائل کے اندر لگ گیا ہے، ہر ایک اپنی دنیا کے اندر لگ گیا ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کے اندر لگ گیا ہے. یہ بچے خود بخود تربیت پائیں جائیں گے. ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے جب انسان جانوروں کا باڑا لگاتا ہے تو بڑی ریسرچ کرتا ہے کہ جانور کیا کھاتے ہیں، کیا نہیں کھاتے، کہاں کے ہیں، کہاں کے نہیں ہیں، میں یہاں لگاؤں، میں وہاں لگاؤں. اتنی ریسرچ کرتا ہے اور پھر جا کر جانوروں کا باڑا لگاتا ہے. جانوروں کو پالنے کے لیے اتنی ریسرچ، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ریسرچ نہیں. تو اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ تربیت کا اہتمام کریں، اس کو سوچیں. ایسا تو نہیں کہ جب پیدا ہوں گے تو خود بخود جوان ہو جائیں گے، خود بخود صحیح راستے پر آ جائیں گے. تھوڑا سا ان کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیے، تھوڑا سا ان کے لیے شیڈیول بنائیے، ان کے لیے فکر کیجئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے. کوئی پابندی، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن کوئی آگاہی تو ہو کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے لیے سب سے بہترین مثال مولائے کائنات اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال. ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت بہترین کی. اور کیا کہنا ہے سیدہ کائنات کے بچوں کا.
دونوں بچوں کو شہید کیا گیا، لیکن اگر بادشاہت ہے تو یا حسن کی ہے یا حسین کی. دنیا پر حکومت کی ہے اس گھر کے اندر بچے پلنے والے بچوں نے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح وقت کی غذا موجود نہیں ہوتی تھی، جو اپنے حصے کی روٹی ہوتی تھی وہ بھی یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیا کرتے تھے. اس گھر کے اندر پلنے والے بچوں نے وہ تربیت پائی ہے کہ دنیا پر حکمرانی کی ہے. کیا کیا ہے سیدہ کائنات نے؟ یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے تربیت اولاد کے اوپر. اور صرف اگر ہم سیدہ کائنات مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کے اوپر بھی اشروں کے اشرے گزر جائیں گے. لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ابھی ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے. سیدہ کائنات کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حسن حسین کے لیے وقت نکالے، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے کئی سارے آپ واقعات دیکھیں گے. کچھ واقعات تو ایسے کہ جو بہت مشہور ہیں، آپ تمام کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہیں کہ حسن حسین کو بھیجا کرتی تھی مسجد کی طرف. جب وہ لوٹ کر آتے تھے تو پوچھتی تھی کہ درس میں آج تم نے کیا سیکھا ہے، کون سی آیت آئی ہے، کیا سید کائنات کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا حسن حسین کو کسی تربیت کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے بچے کسی جگہ سے آئے تو ان سے پوچھو کہ کیا بات ہوئی، کیا سوال ہوا. اور اسی طریقے سے روایت کا ایک اور جملہ بھی ہے جو امام حسن کے بارے میں بطور خاص صراحت کے ساتھ ملتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ امام حسین کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے حسن و حسین میں کوئی تفریق نہیں رکھی. بلکہ مجھے تو اس سے بڑھ کر جملہ کہنے دیجیے اگر بیدار ہے تو. بیدار ہیں کہ قدرت کے انتظام کی وجہ سے حسن پہلے دنیا میں آئے، حسین بعد میں آئے. ٹھیک ہے، لیکن عجیب بات یہ ہو گئی کہ عام طور پر قدرت کا جو انتظام ہوتا ہے اس میں عام گھرانوں کے اندر جو بڑا ہوتا ہے وہ ہر مقابلے، ہر کمپٹیشن، ہر رقابت کے اندر جیتتا ہے چھوٹے سے. ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کمپٹیشن کے اندر بڑا چھوٹے سے جیت جاتا ہے. لیکن حسن و حسین کے آپ جتنے بھی مقابلوں کے واقعات سنیں گے نتیجہ ایک ہی دکھائی دے گا کہ حسن بڑے ہیں لیکن ہمیشہ حسین کے برابر دکھائی دیں گے. اللہ. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بحکم حق کہیں پر سلو کر لیتے ہیں دشمن سے. توجہ رکھیے گا، بحکم حق کہیں پر سلو کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. یا علی. تو ویسے تو دونوں شہزادوں کے بارے میں مجھے یہ یقین ہے کہ یہ واقع پیش آیا ہوگا، لیکن روایت کے اندر امام حسن کے نام کے ساتھ یہ واقع موجود ہے کہ بی بی نے وقت نکالا ہے اپنے بچے کے لیے. اور امام حسن اس طریقے سے کہ جیسے ہر ماں مامتا کے ساتھ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، کبھی فضا میں اچھالتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر اچھالتی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ سیدہ کائنات روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کو ہاتھوں سے پکڑا اور فضا میں اچھالا، پھر سینے سے لگایا اور کچھ اشعار کہنا شروع کیا. کہتی جا رہی تھی اشبع اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن. پہلا جملہ شاہ فرمایا بیٹا حسن اپنے بابا جیسا بننا. جو یہ کہتے ہیں نا کہ حسن مجتبیٰ نبی جیسے تھے، حسین علی جیسے تھے. دوبارہ میں دوہرا دوں، ذہن میں رکھیے گا جملے کو. حسن مجتبیٰ نبی جیسے تھے، حسین علی جیسے تھے. ان کا مزاج سلو کا مزاج تھا، ان کا مزاج نعوذ باللہ جنگ کا مزاج تھا. یاد رکھو سیدہ کی تربیت کا جملہ یہ ہے بیٹا حسن تجھے اپنے بابا علی جیسا بننا ہے، بیٹا علی جیسا بننا. اور اپنے گھروں کو ذرا اگر ہم دیکھیں، بیٹا باپ کی طرح نہ بننا، بیٹا باپ کی طرح نہ کام کرنا، تجھے بڑا آدمی بننا ہے. جب ہم نے یہ جملہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہو کہ بچے کی نگاہ میں اس کا باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. گھر کے اندر احترام کی فضا، عزت کی فضا، پیار و محبت کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے.
اور جب ماں باپ اور شوہر و بیوی ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے تو پھر بچے بھی والدین کو عزت نہیں دیں گے. ضروری ہے کہ پہلے ہم خود شروع کریں. تو پہلا جملہ یہ ہے کہ اشبہ ابا کا یا حسن، اے بیٹا حسن بابا کی شبیہ بننا. وخلع عن الحق الرسن، اور اگر حق پر رسن بن جائے تو تجھے رسن کو کھولنا ہے. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ، یہ چھوٹے سے بچے ہیں اچھالتے ہیں سینے سے لگاتی ہیں اور یہ اشعار پڑھتے جا رہی ہے. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ، اور بیٹا عبادت کرنا تو اس معبود کی عبادت کرنا جس نے تجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحْنِ، اور بیٹا حسن جب دوستی کرنا، بچے دوستیاں کرتے ہیں، جب دوستی کرنا تو کسی بغض اور کینہ رکھنے والے سے دوستی نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، قربان ہو جائے امام حسن امام حسین کی خوشنودی کے لیے باوز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و علی. تو وقت نکالنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری، آج چونکہ موضوع نکلا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کے اوپر توجہ نہیں ہے، باقی دنیا کے اوپر ہماری توجہ ہے. ہمیں کمنٹ بھی دینا ہے، ہمیں لائک بھی کرنا ہے، ہمیں ویڈیو بھی دیکھنی ہے، ہمیں شیئر بھی کرنا ہے. دنیا سے تو کنیکٹ ہو کر رہنا ہے، اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے. سب سے پہلے بچوں کے ساتھ کنیکشن قائم کرنا ہے. نبی اکرم داخل ہوئے اور یہ کئی مرتبہ واقعات ملے، مختلف واقعات آپ کو ملیں گے کمپٹیشن کے، اور کروائے کرتے تھے کیونکہ بچوں کے اندر انرجی ریلیز کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہمارے جب بچے پیدا ہوں تو اس عمر کے اندر جو چھوٹی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں بچوں کی انرجی ریلیز کرنے کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے. سرکار امام حسن سرکار امام حسین ان کے درمیان کئی مرتبہ کمپٹیشن ہوا، لیکن عجیب بات یہ کمپٹیشن کوئی بھی ہو نتیجہ ایک ہی آتا ہے. چاہے حسن ہو یا حسین ہو، دونوں ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو ایک مرتبہ سرکار داخل ہوئے اور حکم دیا کہ اے شہزادو آج ذرا آپس میں کشتی لڑو. اور دونوں کے اندر کشتی ہوئی اور دونوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا. دونوں بچے ہیں، سرکار کو حکم آ گیا، حکم کی تعمیل کی، دونوں ہی کام کر رہے ہیں. لیکن جب سیدہ کائنات داخل ہوئی یہ دیکھنے کے لیے منظر کو کیا دیکھا کہ بابا رسول خدا حسن کی سائیڈ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حسن حسین کو پچھاڑو، اے حسن حسین کو گراؤ، اے حسن حسین کو دباؤ. بار بار یہ جملے کہے، ماں کا دل تھا ڈہل گیا. اور شاید یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہوں، ورنہ تو یہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ ماجرا حقیقت میں کیا ہے، لیکن سوال کر کے بتائیے کہ دیکھو تم بھی حقیقت کو پہچانو، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. جب کہا نا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بڑے کو چھوٹے کے خلاف ابھار رہے ہیں، تو نبی نے شاہ فرمایا میں یہاں سے حسن کا ساتھ دے رہا ہوں، وہاں سے جبرائیل حسین کا ساتھ دے رہے ہیں. مل کر معاف کیجیے گا، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو یہ سفر جاری و ساری رہے گا. تو بچوں کو پیار و محبت دینا ہی بہت ضروری ہے. پیغمبر اکرم ایک مقام پر نکل رہے تھے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، نماز کا وقت ہونے والا تھا، اور کیا اخلاق تھا پیغمبر اکرم کا. یہ پیار و محبت پیغمبر اکرم نے صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر بچے کے لیے، کیونکہ سکھایا ہے کہ بچوں کے اندر اس وقت پیار و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں انہیں پیار ملے گا اس طرف چلے جائیں گے. آپ گھر کے اندر پیار دیں وہ گھر کے اندر رہیں گے، گھر کے باہر اگر ان کو پیار مل گیا تو وہ گھر کے باہر چلے جائیں. پیغمبر اکرم گزر رہے تھے ایک مقام سے، بچے کھیل رہے تھے، پیغمبر کو دیکھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب میں اپنی بات کروں، اگر اس خلیے کے اندر بچے کھیل رہے ہوں اور میں ان کے قریب سے گزر جاؤں تو بچے وہاں سے بھاگ جائیں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کا اخلاق تھا، کتنی نرمی سے بات کیا کرتے تھے، کتنی شفقت کیا کرتے تھے. پیغمبر بچوں کے قریب سے گزرے، بچوں نے آواز دی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائیے. آجائے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائیے. اور پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے گئے. یہ ہمیں آپ کو سکھانے کے لیے ہے، وہ جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے آیا ہے، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تربیت معاشرے کی اس طریقے سے کی ہے. گئے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اب بچے کھیل رہے ہیں،
کھیلتے کھیلتے نماز کا وقت ہو گیا، نکلے تو مسجد کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ روایت ہے، البتہ بہت پرانی قدیمی اور مستند معتبر روایت کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو متوسط منابع ہیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ آذان کا وقت ہو گیا، پیغمبر مجبوراً بچوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اب کیا کرے پیغمبر؟ بچوں کو کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ اگر پیغمبر یہ کہیں، یاد رکھیے گا، اگر پیغمبر یہ کہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر کبھی نمازی نہیں بنیں گے۔ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اب میں نہیں کھیل سکتا میں جا رہا ہوں، تو یہ بچے بڑے ہو کر نمازی نہیں بولیں گے، یہ تو کھیل کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، نماز سے بزن ہو جائیں گے۔ انہیں بڑے ہو کر نمازی بنانا ہے۔ کیسے بنایا جائے؟ پیار و محبت سے ان سے جدا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ بلال اذان دینے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ کہا میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوں اور بچوں سے مجھے جدا ہونا ہے۔ مجھے جدا کرنے کے لیے صرف ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ جاؤ ذرا گھر میں دیکھو کوئی بچوں کے کام کی چیز موجود ہے، کوئی بچوں کے مطلب کی چیز موجود ہے۔ جناب بلال گئے، پیغمبر کے گھر کو، بیت الشرف کو دیکھا اور بچوں کے کام کی وہ چیز نہیں مل رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر جو کچھ ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے، کچھ نہ ملا، گھر سے اخروٹ کے دانے لے کر آ گئے اور اخروٹ کے دانے لا کر پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے یہ اخروٹ ملا ہے، یہ لے لیجئے۔ پیغمبر نے اخروٹ لیے اور پھر بچوں کو مخاطب کہا اے بچوں، اپنے دوست کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے؟ کتنے اخروٹ کے عوض اپنے اس دوست کو بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ سارے اخروٹ دے دیجئے، آپ چلے جائیے۔ پیغمبر جانے لگے، آخری جملہ روایت کا، پیغمبر جانے لگے لیکن یہ کہنے لگے وہ میرا بھائی یوسف تھا جو مصر کے بازار کے اندر کچھ کوڑیوں کے عوض بک گیا تھا، اور یہ اس کا بھائی مصطفیٰ ہے جو بچوں کے سامنے کچھ اخروٹ کے عوض بک گیا۔ اتنا پیار دینا ضروری ہے، اپنی اولاد کو پیار دیجئے۔ پیغمبر اپنی اولاد سے محبت کر رہے تھے، روایت کے اندر اولاد کا نام ذکر نہیں ہے کہ کس سے پیار کر رہے تھے، لیکن ایک عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کچھ زیادہ ہی ان سے پیار کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا دعا مانگ کہ خدا تیرے دل کو بھی نرم کرے، خدا تیرے دل کے اندر بھی رحمت لے کر آئے، تو لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کر۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان بڑے کالر ہو کر یہ کہے کہ ہم تو اپنے بچوں کے نیاز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اہل بیت بچوں سے شدید محبت کا اظہار کرو، بلکہ حتیٰ یہ بھی سکھایا ہے کہ جب محبت کا اظہار کرو تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرو؟ کہ جو تمہارے گھر کے اندر جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں۔ تربیت اولاد کے اندر کتنے رخ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کرام نے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا تھا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے بیان ہوگا۔ ہے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر تم ایک بوسہ اور ایک مرتبہ چومتے ہو اپنے بچے کو تو خدا تمہارے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے۔ یہ عبادت ہے جو گھر کے اندر موجود ہے۔ ہمیں گھر کی عبادت تو نہیں چاہیے، باہر اگر مسجد کی عبادت چاہیے۔ یہ گھر کے اندر عبادتیں ہیں، والدین کے قدم چومنا یہ عبادت ہے، سارے گھر کے اندر ثواب موجود ہے۔ اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جاتا ہے اور تحفہ گھر والوں کو لے کر آتا ہے، خدا نے اس کے لیے بہت سے حسنات رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر حتیٰ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص تحفہ لے کر آتا ہے اور گھر کے اندر بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو کس کو پہلے تحفہ دے؟ اتنی باریک بینی کا خیال رکھا گیا ہے، کہاں ہم دور چلے گئے ہیں کہ کس کو پہلے تحفہ دو؟ کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو بیٹی کو پہلے تحفہ دو، چاہے بیٹی بڑی ہی کیوں نہ ہو تب بھی اسے پہلے تحفہ دو، لڑکا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بیٹی کو پہلے تحفہ دو۔ کیوں؟ اب دیکھیں یہاں پر نفسیات ہے، عورتوں کی، خواتین کی، بچیوں کی مزاج کے اندر یہ ہوتا ہے، بابا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا پہلے مجھے، پہلے مجھ سے محبت، چاہے وہ تحفے کے اندر کچھ نہ ہو، اس سے بیٹی کو مطلب نہیں ہے،
لیکن لڑکا بڑا ہوشیار ہوتا ہے. لڑکے ہوئے مطلب نہیں کہ پہلے ملا ہے بعد میں ملا. دیا کیا ہے یہ مطلب ہے. بابا لے کر کے آئے میرے لیے. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ دیا کیا گیا ہے. وہ تم نے دے دیا پہلے ان کو دے دیا ان کو دے دیا اس سے فرق نہیں پڑتا. آیا میرے پاس ہے میرے پاس کیا آیا. تو اتنی باریک بینی کا نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے. کہا کہ اگر کوئی تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. پھر اسی طریقے سے یہ بھی نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر سارے گھر کے اندر بیٹیاں ہوں سارے بیٹے ہوں تو پھر پہلے کس کو دو. کہا پھر ان میں جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے پہلے دو. اس کے اندر عقل نہیں ہے. بس وہ اپنے نفسیات کے اندر اپنے جذبات کے اندر سمجھتا ہے بابا کو مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے پاس سب سے پہلے لے کر آ گئے. لیکن بڑا جانتا ہے کیا لے کر آئے ہیں. اس لیے بڑے کے اندر سمجھ موجود ہے. تو یہ تربیت کے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. پیار اور محبت کے ساتھ اگر ہم اپنی اولاد کو ٹریٹ کریں گے تو خود بخود اولاد ہمارے پاس آئے گی. پھر یہ کہیں اور جانے کی بات نہیں کرے گی. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و عالم. ایک ایران کے اندر تربیت کے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے حافظان قرآن کا کورس کرایا ہے اور میں نے خود ان سے ملاقات کی ہے بالمشافہ اور ان کے سامنے میں نے سوال کیا تھا اور انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا تھا. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کو بھی ہم حافظ قرآن بنا دیں. ہم بھی ایسے تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اہل بیت سے قریب کریں. ہم کیا کریں کہ ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو. کہا کہ کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زیادہ بڑا خرچہ ہے ہی نہیں اس کا. کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے 3 برس کا 4 برس کا 5 برس کا جب وہ حفظ قرآن کر سکتا ہے اس کے لیے آپ اس کو تحفے میں دینے کے لیے آپ صرف اسلامک اسٹیکرز خرید لیجئے. کیا اسٹیکرز کا یاد رکھیں. اتنا وہ دیوانہ ہو جائے گا نا صرف اس چھوٹے سے ایک تحفے کے لیے پورا صفحہ حفظ کرے گا تاکہ اسے ایک اسٹیکر مل جائے. اور آپ اس اسلامک اسٹیکرز کو دینے کے بعد جو اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے جو شخصیت بنی ہوئی ہے جو تصویر بنی ہوئی ہے جو عکس بنا ہوا ہے اس کی محبت بھی پیدا کر رہے ہیں اور اسے قرآن بھی حفظ کروا رہے ہیں. کیا یہ میری صرف زبانی بات نہیں ہے. میں نے اپنی اولاد کے لیے کام کیا ہے جس کے بعد میری اولاد حافظ قرآن بنی ہے اور میں نے اس کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے. چھوٹے چھوٹے سے انعامات ہوتے تھے وہ اسی میں خوش ہو جاتا تھا. اور میں نے اس کے لیے انعام رکھا کہ اگر تو پورا سپارہ حفظ کرے گا تو یہ پورا اسٹیکر کا جو پتا ہے یہ میں پورا پتا تجھے دے دوں گا. اتنے چھوٹے چھوٹے سے تحفے. ایک بچہ ہے اس کو تحفے اچھے لگتے ہیں اس لیے انہیں چھوٹے چھوٹے تحفوں کی وجہ سے وہ پورا حافظ قرآن بن گیا. جب اس کا ذہن پختہ ہو جائے گا سمجھ جائے گا کہ دنیا میں جو مجھے تحفے ملے تھے تو بہت حقیر بہت بیکار بہت پست تحفے تھے. اس حفظ قرآن کے بعد جو مجھے آخرت میں تحفہ ملنے والا ہے وہ بہت عظیم. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا بس میں یہیں سے مصائب سے جڑ جاؤں گا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. بس اس محافظ قرآن سے بھی اپنے بچوں کو قریب کریں. پیار و محبت سے مجلسوں کے اندر لے کر آئیں. پیار و محبت سے عزاخانوں کے اندر لے کر آئیں. یہ بہت بابرکت محفلیں ہیں. یہ بہت بابرکت جگہ ہیں. یہ بہت بابرکت زمین ہے. جس زمین کا میں نے ذکر کیا خاک کربلا کوئی معمولی زمین نہیں ہے. کاظمین کے حرم کے پہلو میں جناب فرحاد مرزا کی قبر موجود ہے. بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے وزیر بھی تھے. کہتے جب میں ایک سفر پر تھا تو سفر میں کشتی کے دوران جنہوں نے کشتیوں کا سفر کیا وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اچانک رات کی تاریکی میں بڑا شدید منجدار آیا اور موجیں اچھل اچھل کر ہمارے سامنے آ رہی تھی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری کشتی اب پلٹ جائے گی اور ہم ڈوب جائیں گے. کہتے کوئی آسرا نہیں تھا. اور پھر انہوں نے تقریباً الفاظ یہ لکھے ہیں کہ کشتی کی حالت کیا تھی. کہتے ہیں کہ آلی سافل شد و صافی آلی. کہہ رہے تھے کہ کشتی کا جو نیچے کا حصہ تھا وہ الٹا ہو رہا تھا اوپر جا رہا تھا اور جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے آ رہا تھا. ایسی حالت ہو گئی. بس ہم ڈوبنے والے تھے. سب نے کلمے پڑھ لی ہے. ہم نے کہا اب تو موت پکی ہے. کوئی بچانے والا کوئی امداد دینے والا نہیں ہے. کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس مہر کربلا موجود ہے.
میرے پاس خاک شفا موجود ہے، اور کہتے ہیں میں نے خاک شفا کے کچھ دانے الگ کیے، اور الگ کرنے کے بعد میں نے وہ سمندر میں ڈالے، تو جیسے ہی ڈالے سمندر کو آرام آ گیا۔ اور میں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھے حسین کے صدقے میں زندگی ملی تو میں ایک ضرور کتاب لکھوں گا حسین شہید کربلا پر، اور کتاب انہوں نے لکھی جو آج تک موجود ہے، سمسام زخار بتار، قمقام سمسام زخار بتار کے نام سے، عربی اور فارسی زبان کا میل ہے اس لینگویج کے اندر۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ جو آج کے ہمارے پاس مختل موجود ہے اس میں سب سے مستند مختل سمسام بتار کا مختل ہے۔ اتنی بہترین کتاب لکھی فرحاد مرزا۔ اے خاک کربلا کی اہمیت بتانے والے، تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ لیکن جس خاک کو جن ہستیوں کی وجہ سے یہ شفا ملی ہے اور برکت ملی ہے، ان اجزاد پاک پر بھی ہمارا سلام ہو۔ چھٹے امام زیارت وارثہ میں فرماتے ہیں، اے شہدائے کربلا طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے شہدائے کربلا صرف تم پاک نہیں ہو بلکہ تم جس زمین میں گئے ہو تمہارے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی، ساری زمین ہی پاک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ پروردگار ہمارے سجدوں کو خاک شفا پر کرنا نصیب فرما۔ بس عزیزوں، ہر جگہ پر تقریباً کسی بھی عزا خانے میں چلے جائیے، رسم یہ ہے کہ آج ایک بی بی کے 2 لال پر ماتم کیا جاتا، اور یہ بی بی اتنی غریب ہے۔ کسی عالم کے ذہن میں ایک مرتبہ سوال پیدا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ مولا حسین زیادہ غریب تھے یا بی بی زینب کبریٰ زیادہ غریب تھے۔ بعض چیزوں کا مقایسہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ذہن میں خیال آ جاتا ہے کس کے اوپر مصیبتیں زیادہ آئی، کون زیادہ بافضیلت ہے، ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذہن میں آیا دونوں مصیبتوں کا پہاڑ اٹھانے والے ہیں، وہ شہید کربلا ہے، وہ سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کرنے والے، اور یہ بی بی ام المصائب ہے۔ مصیبتیں کس پر آئی ہیں خدا مجھے بتا دے کہ میں اس پر زیادہ رہوں، میں اس کا زیادہ ماتم کروں، میں اس کو زیادہ یاد کروں۔ اچانک ذہن میں یہ الہام ہوا، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہر ایک کے ذوق کی بات ہے، ہر ایک کے اپنے ایک سلیقے کی بات ہے۔ اچانک ذہن کے اندر الہام ہوا، کہنے لگے کہ جو مصیبتیں حسین نے برداشت کی ان مصیبتوں میں زینب شریک تھی، ان مصیبتوں میں بی بی شریک تھی، لیکن جو مصیبتیں بی بی نے برداشت کی اس میں حسین موجود نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ بی بی اپنے بچوں کو لے آئی مکہ سے، عبداللہ بن جعفر طیار نے سپرد کر دیے یہ بچے ہیں، اور کہہ دیا اگر جنگ ہو جائے نا تو ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے حسین پر قربان کر دینا۔ یہ دونوں شہزادے قربان ہونے کی نیت سے چلے تھے، جو قربان ہونے ہی کی نیت سے چلے ہو۔ پروردگار ایسی اولاد ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ان کو معلوم ہے مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے، لیکن جب روز عاشور آیا، ارے انصار قربان ہو گئے، انہوں محمد کو اجازت نہ ملی، اصحاب قربان ہو گئے، انہوں محمد کو اجازت نہ ملی۔ روایتیں یہ کہتی حتی اکبر کا لاشا، شہزادوں کو اجازت نہ ملی۔ اچھا، شہزادوں کی عمر مبارک بھی اکثر روایات کے اندر کہیں 20 اور 18 کے درمیان بیان ہوتی ہے۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا ارے اکبر کا لاشا آ گیا، پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں ملتی؟ کیا دیکھا کہ قاسم کا لاشا بھی آ گیا، اب بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی، کیا سب قربان ہو جائیں گے؟ پھر ہماری باری آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں بلایا، اور حجرے میں بلانے کے بعد فرمانے لگی، اے بیٹو کیا قیامت کے میدان میں میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ کرو گے؟ عزیزانو، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے کیونکہ بی بی فرصت لینے کے لیے آئی ہوں گی۔
اور امام صادق بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی جد مظلوم پر رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کی لاشے پر. اجرکم علی اللہ. خدا سبھی کی ان رونوں کو قبول فرمائے. ازادارو یہ دونوں شہزادے اپنی مادر گرامی کے پاس آ گئے. ماموں چاہنے اجازت نہیں دیتے. اگر آپ اجازت دلوا دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ایسا شوق شہادت موجود تھا, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بس ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بھائی کو خیمے میں بلایا اور ارباب ممبر یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی کو بلایا تو ایک جملہ کہا, اے بھیا تو کب سے یہ کہتا تھا کہ کب تیری بہن تجھ سے کچھ مانگے گی اور تو اس کی حاجت پوری کرے گا. آج زینب تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے. مولا نے بھی دل کھول کر کہا ہوگا ہاں مانگو بہن مانگو, مجھ سے کیا مانگنا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو قربان کرنے کی اجازت دے دو. جب مولا حسین حامی بھر چکے تھے اب دونوں شہزادوں کو جانے کی اجازت ملی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک حیدر کرار کا نواسا ہے, ایک ہے جعفر طیار کا پوتا ہے. یہ دونوں شہزادے چلے بڑے جاہ جلال کے ساتھ. اس کی منظر کشی اس انداز میں کرتا ہے, کہتا ہے کہ زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے, زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے. کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے, کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے. دونوں نے ایسی جنگ کی, حیدر کرار یاد آ گئے, جعفر تیار یاد آ گئے. فوجیں لفیظ علماء کہہ کر بھاگنے لگی, لیکن یہ بھوکے بچے یہ پیاسے بچے کب تک لڑتے ہیں. بالآخر آواز دی ماموں جان مدد کو آئی ہے. ایک طرف سے عباس چلے, دوسری طرف سے مولا حسین چلے. دونوں کی لاشوں کو اٹھایا, لاشوں کو اٹھانے کے بعد خیمے میں لے کر آئے. لیکن وہ بی بی جو ہر لاشے کا استقبال کرتی تھی اب وہ بی بی دکھائی نہیں دیتی. وہ بی بی کہاں چلے گئی جو اکبر کے لیے بھی آئی تھی, وہ بی بی کہاں چلے گئی. بیویوں نے بتایا شہزادی سجدے معبود میں چلے گئی, مال غریبوں کی قربانی کو تو نے قبول کیا. اس کے بعد بی بی نے کبھی اون محمد کو یاد نہ کیا. جب ماتم کیا تو یا حسین کا, جب ماتم کیا تو یا عباس کا. یہاں تک کہ بیویوں کو لے کر جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ کہے میرے شیرو اے حسین اور عباس کہاں ہو, کیا بہن کو سہارا نہ دو گے. جب شام پہنچ گئی نا اور شام سے آزادی کا وقت آیا, کٹے ہوئے سروں کو واپس کیا گیا. جب دو چھوٹے چھوٹے سے سر آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھا. لانے والی نے کہا کیا ان کی ماں مر چکی ہے, کہا نہیں ماں تو زندہ ہے, لیکن اپنے حسین کا ماتم کرے یا اپنے عباس کا ماتم کرے. تھوڑا سا رکیے گا پھر ہم سہارا دیں گے اس بی بی کے لال کا کہ جس سے صرف حسین اور عباس کو یاد کیا ہے. ہم ان کے لال کا غم منائیں گے, ہم ان کے لال کو یاد کریں گے. لیکن سنیں گے اس بی بی نے کربلا پہنچنے کے بعد سید و سجاد سے سوال کیا کیا. یہ نہیں پوچھا کہ میرے اون محمد کی قبر تو نے کہاں بنائی ہے, یہ پوچھا میرے حسین کی قبر کا. آقا سجاد نے بتایا یہ میرے بابا کی قبر مبارک ہے. بی بی آئی اور روایت کہتی میں دیکھ کر پیش کر رہا ہوں جیسے کہا کہ یہ قبر مبارک ہے, اپنے آپ کو بی بی نے ان سے گرا دیا اور ایسے قبر حسین پر پہنچی جیسے مولا حسین اکبر کے لاشے پر پہنچی. اپنے حسین کا ماتم کیا, اپنے حسین پر آنسو بہائے اور بہت بہن کیا. سنیں گے اس کے بعد کیا سوال کیا, اون محمد کے سوال کیا, نہیں اون محمد کو یاد نہیں کیا. کہا بیٹا سجاد یہ بتا میرا عباس کہاں ہے. چچا نہر فرات کے قریب ہے, بی بی غازی عباس کی قبر مبارک پڑا, وہاں ماتم کیا. لیکن سنیں گے کب بی بی کو اپنے بچے یاد آ گئے, جب مدینہ پہنچی, اپنے گھر کے اندر داخل
दाखिल हुई, उन कमरों को देखा जो ओले मोहम्मद के कमरे थे, उन कपड़ों को देखा जो ओले मोहम्मद पहना करते थे, उन बिस्तरों को देखा जिस पर ओले मोहम्मद सोया करते थे। एक मरतबा बेख्तियार कहा, या ओले मोहम्मद, तेरी माँ तुमसे राजी हो गई। खुदा कोई गम ना दे कभी हुसैन की बीवी आपके पुरसे कबूल कीजिए। आखिर जुमला सुन लीजिएगा, हुजरे से अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हुआ है, कहा कि तेरा मेरे बच्चों से ताल्लुक क्या है? ए बीवी तू है कौन? तेरा मेरे बच्चों से ताल्लुक क्या है? ज़ैनब कुबरा का कलेजा फट गया। दुनिया ने मुझे ना पहचाना ना पहचाना, ए अब्दुल्ला तूने भी मुझे ना पहचाना। हाँ कैसे पहचानता? जब मदीना से चली थी तो ओले मोहम्मद के साथ चली थी, हुसैन और अब्बास के साथ चली थी, शेरों के साथ चली थी। जब वापस आई हूँ तो लुट कर आ गई। जब चली थी तो सियाह बाल थे, जब लौट कर आई हूँ तो बालों में चांदी उतर आए। जब चली थी तो कमर सीधी थी, जब आई हूं तो कमर झुक गई है। बीवी की कमर को सहारा दीजिएगा, या मोहम्मद कहिएगा।